بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نظم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ نظم ہے کچھ کر لو کے عنوان سے، یعنی کچھ کرو، دنیا میں آئے ہو تو کچھ کرو، یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دے کر نہ بیٹھو، اس کے اوپر یہ نظم ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اس نظم میں نصیحت کی گئی ہے اور کچھ کرنے کے لیے اس میں بتایا گیا ہے اور ابھارا گیا ہے کچھ کرنے کے لیے۔ اس نظم کو لکھنے والے احمدی صاحب ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کس انداز میں اس بات کو لکھا ہے۔ دیکھیے، کچھ کر لو، احباب سے میری التجا ہے، احباب سے میری التجا ہے، اصحاب سے عرض مدعا ہے، اصحاب سے عرض مدعا ہے۔ احباب دوست کو کہتے ہیں، التجا یعنی درخواست ہے، اپیل ہے۔ احباب سے میری التجا ہے، اصحاب بھی دوستوں کو کہتے ہیں، اور عرض مدعا یعنی خواہش کا اظہار ہے، یعنی اظہار خواہش ہے، خواہش کا اظہار ہے۔ اصحاب سے عرض مدعا ہے، اصحاب سے عرض مدعا ہے، یعنی یہ کہنے کی، یہ خواہش کرنے کا میں اظہار کر رہا ہوں، یہ خواہش ہے۔ اس طریقے سے اصحاب سے عرض مدعا ہے۔ کچھ کر لو کہ عمر بے وفا ہے، کچھ کر لو کہ عمر بے وفا ہے، ہمت کا حمایتی خدا ہے، ہمت کا حمایتی خدا ہے نا، کہ عمر بے وفا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ نہیں کرو گے تو عمر تمہاری وہاں روکے رہے گی، عمر گھٹے گی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمت کرو تو حمایتی یعنی اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمت کرو، ہمت کا حمایتی خدا ہے۔ یہاں آئے ہو کچھ تو کر کے بیٹھو، یہاں آئے ہو کچھ تو کر کے بیٹھو، مت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو، مت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو۔ یہاں یعنی دنیا میں آئے ہو تو کچھ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے رہو۔ جو دن گزرا پھر آئے گا کیا، جو دن گزرا پھر آئے گا کیا، اس عمر سے گھٹ نہ جائے گا کیا، اس عمر سے گھٹ نہ جائے گا کیا، یعنی جو دن گزر گیا وہ تو پھر دوبارہ آئے گا نہیں، اور یہ عمر سے جو گھٹ گیا، جو کم ہو گیا، وہ تو پھر ملے گا نہیں، تو اس عمر سے گھٹ نہ جائے گا کیا، گم گشتہ کو کوئی پائے گا کیا، گم گشتہ یعنی جو چیز گم ہو گئی ہے، کھو گئی ہے وہ چیز، تو اس کو گم گشتہ کو کوئی پائے گا کیا، رفتہ کا پتہ لگائے گا کیا، رفتہ یعنی جو گزر گیا، تو رفتہ کا پتہ لگائے گا کیا، پھر کس لیے وقت ٹالتے ہو، پھر کس لیے وقت ٹالتے ہو، کام آج کا کل پہ ڈالتے ہو، کام آج کا کل پہ ڈالتے ہو۔ باندھو کمریں خدا کا لو نام، باندھو کمرے یعنی کمر، باندھو کمریں خدا کا لو نام، ہمت سے ہوئے ہیں سہل سب کام، ہمت سے ہوئے ہیں سہل سب کام۔ تو کمر باندھو یعنی تیار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کے، اور ہمت کرو، ہمت کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے، سہل یعنی آسان۔ اچھا نہیں کاہلوں کا انجام، اچھا نہیں کاہلوں کا انجام، محنت جو کرے وہ پائے آرام، محنت جو کرے وہ پائے آرام۔ تو جو کاہل کچھ نہ کرتا ہے، کاہل بن کر بیٹھا رہتا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے پھر اس کو آگے اس کا پھل ملتا ہے، آرام پاتا ہے۔ محنت ہے کلید گنج مقصود، محنت ہے کلید گنج مقصود، محنت ہے دلیل راہ بہبود، محنت ہے دلیل راہ بہبود۔ کلید یعنی چابی کو کہتے ہیں، گنج یعنی مال و دولت، مقصود یعنی محنت چابی ہے بہت زیادہ مال و دولت پانے کے لیے، مقصود بہت زیادہ مال و دولت
اگر مطلوب ہے، مقصود ہے، پانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے محنت اس کی چابی ہے، اس خزانے کی۔ محنت دلیل ہے، محنت کرو گے تو راستہ میں کامیاب ہوگے، اپنی منزل میں کامیاب ہوگے، بہبود کامیابی۔ محنت ہے دلیل، راہ بہبود۔ وہ عزم وہ ہمتیں دکھاؤ، وہ عزم وہ ہمتیں دکھاؤ، وہ جوش وہ محنتیں دکھاؤ، وہ جوش وہ محنتیں دکھاؤ، وہ صدق وہ صداقتیں دکھاؤ، وہ صدق وہ صداقتیں دکھاؤ، مرغوب وہ عادتیں دکھاؤ، مرغوب وہ عادتیں دکھاؤ۔ یعنی ہمت اور ہمت اور پختہ ارادہ دکھاؤ، جوش و محنت دکھاؤ، سچائی سے سچائی دکھاؤ، اور دلچسپی سے کام کرنے کی عادت دکھاؤ۔ مرغوب و عادتیں دکھاؤ، مخلوق ہو خوش خدا رضامند، مخلوق ہو خوش خدا رضامند، وہ تم سے تم ان سے شاد و خورسند، وہ تم سے تم ان سے شاد و خورسند۔ تو مخلوق خوش ہوگا، لوگ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور مخلوق جب اللہ خوش ہوں گے اور مخلوق خوش ہوں گے تم سے تو تم ان سے خوش رہو گے۔ شاد مطلب خوش، خورسند کے مطلب بھی خوش، خوش و شادمان۔ اوروں کے پسینے کی کمائی، اوروں کے پسینے کی کمائی، چھونی ہے خلاف میرزائی، چھونی ہے خلاف میرزائی۔ چھونی یعنی چھونی زمین جائیداد کو بھی کہتے ہیں، چھونی سائے کو بھی کہتے ہیں۔ میرزائی یعنی امیر کے خلاف چھونی ہے۔ اوروں کے پسینے کی کمائی، چھونی ہے خلاف میرزائی۔ محنت کرو پہلے میرے بھائی، محنت کرو پہلے میرے بھائی، پھر دیکھ لو لطف کبریائی، پھر دیکھ لو لطف کبریائی۔ پالتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں جم کر، پاتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں جم کر، ناکام ہیں تھک رہے جو تھم کر، ناکام ہیں تھک رہے جو تھم کر۔ جو جم کر ڈھونڈتے ہیں تو وہ پاتے ہیں، اور جو تھم جاتے ہیں بس کر کے تھک رہ جاتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہوئے ہیں جتنے کامل، دنیا میں ہوئے ہیں جتنے کامل، کوئی بھی نہیں تھا ان میں کاہل، کوئی بھی نہیں تھا ان میں کاہل۔ دم بھر بھی نہیں رہے وہ غافل، دم بھر بھی نہیں رہے وہ غافل، محنت سے ہوا ہے سب کو حاصل، محنت سے ہوا ہے سب کو حاصل۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی دنیا میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ کاہل نہیں تھے، وہ ایک وقت بھی غافل نہیں ہوئے۔ جو بھی کامیابی کو پہنچے ہیں تو وہ محنت کے بلبوتے پر پہنچے ہیں۔ جھیلے کڑے وقت انبیاء نے، جھیلے کڑے وقت انبیاء نے، تکلیفیں اٹھائیں اولیاء نے، تکلیفیں اٹھائیں اولیاء نے۔ تو سارے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی، غم جھیلے۔ اللہ رے شیون پاک قدرت، اللہ رے شیون پاک قدرت، ہر شے سے آیا ہے اس کی حالت، ہر شے سے آیا ہے اس کی حالت۔ اللہ رے یعنی سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات، شیون مطلب اللہ کی ذات، صورتیں، وہ پاک ہے، قدرت طاقت والا ہے۔ اللہ رے شیون پاک قدرت، ہر شے سے آیا ہے اس کی حالت، اس کی حالت ہر شے، ہر چیز سے آیا ہے، بالکل روشن ہے۔ جو جانتے ہیں نکات حکمت، جو جانتے ہیں نکات حکمت، ہر چیز سے پاتے ہیں نصیحت، ہر چیز سے پاتے ہیں نصیحت۔ یعنی خدا کی حکمت کی جو نکتے ہیں، باریکی ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں تو ہر چیز سے پاتے ہیں نصیحت۔ سامع ہو تو ہر طرف خدا ہے، سامع ہو تو ہر طرف خدا ہے، بینا کو نظارہ جا بجا ہے، بینا کو نظارہ جا بجا ہے۔ یعنی سامع مطلب سننے والا، یعنی سنو گے تو ہر طرف تم کو خدا ہی سنائی دے گا، اور جو بینا ہے، جس کو نظر، جو بینا ہے یعنی آنکھ والا جو ہے، اس کو تو ہر جگہ بس اس کو خدا ہی نظر آتا ہے۔
باغ و چمن و بلاد و قصبات، باغ و چمن و بلاد و قصبات، نہر و پلو حوض و آب و چاہات، نہر و پلو حوض و آب و چاہات، آثار قدیم اور عمارات، آثار قدیم اور عمارات، کہتے ہیں زبان حال سے بات، کہتے ہیں زبان حال سے بات۔ یعنی یہ باغ چمن، بلاد یعنی ملک، قصبات یعنی محلہ، نہر، پل، حوض، پانی وغیرہ ساری چیزیں، پرانے اثرات اور عمارات سب زبان حال سے یہی بات کہتے ہیں۔ یہ اہل ہمم کی ہے نشانی، یہ اہل ہمم کی ہے نشانی، زندہ نہیں ہنوز نام باقی، زندہ نہیں ہنوز نام باقی۔ اہل ہمم، ہمت کی جمع ہے ہمم، یعنی ہمت والوں کی یہی نشانی ہے، زندہ نہیں ہنوز، ہنوز یعنی اب تک، اب تک زندہ نہیں نام ان کا باقی، زندہ نہیں ہنوز نام باقی۔ ہم کیوں ہو حزیں ملول کیوں ہوں، ہم کیوں ہو حزیں ملول کیوں ہوں، در در کے گدا فضول کیوں ہوں، در در کے گدا فضول کیوں ہوں، صرف علم و حمول، صرف علم و حمول کیوں ہوں، صرف علم و حمول کیوں ہوں، جیتے ہوئے خاک دھول کیوں ہوں، جیتے ہوئے خاک دھول کیوں ہوں۔ یعنی ہم دنیا میں اتنا پریشان، غمگین، مغموم کیوں ہیں، در در کے فضول میں، بیکار میں پھر رہے ہیں کیوں ہیں ہم، اور تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں، اور جیتے ہوئے ہماری حالت جو ہے مٹی اور دھول کی سی کیوں ہے۔ افسردہ نہیں خدا ہمارا، افسردہ نہیں خدا ہمارا، تارک نہیں کبریا ہمارا، تارک نہیں کبریا ہمارا۔ یعنی خدا ہمارا، خدا مایوس نہیں ہے، افسردہ بے بس نہیں ہے، اور ہمارا کبریا یعنی اللہ جو بہت بڑائی والا ہے وہ ہمیں چھوڑا نہیں ہے۔ جو منع کیا وہ چھوڑ دیں کام، جو منع کیا وہ چھوڑ دیں کام، جائز کریں عیش جائز آرام، جائز کریں عیش جائز آرام، مرضی یہ خدا کے چھوڑیں انجام، مرضی پہ خدا کے چھوڑیں انجام، مرضی پہ خدا کے چھوڑیں انجام، جیتے رہیں رب پاک کا نام، جیتے رہیں رب پاک کا نام۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس کو چھوڑ دے اور جائز عیش، جائز آرام کو حاصل کرے، جو ہر کام کے انجام کو خدا کی مرضی پہ چھوڑ دے اور جب تک جیتے رہے اللہ کا نام لے۔ کاموں میں نہ بھولیں ذکر کردگار، کاموں میں نہ بھولیں ذکر کردگار، دل رکھیں بیاد دست درکار، دل رکھیں بیاد دست درکار۔ یعنی جو بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کو فراموش نہ کرے، دل میں اللہ کی یاد ہو اور ہاتھ کام میں لگا رہے۔ اے ارض کے اور سما کے خالق، اے ارض کے اور سما کے خالق، خاک و آب و ہوا کے خالق، خاک و آب و ہوا کے خالق، لیل صبح و مسا کے خالق، لیل صبح و مسا کے خالق، خود چھوڑ کے ما سوا کے خالق، خود چھوڑ کے ما سوا کے خالق۔ یعنی زمین و آسمان کے خالق اور مٹی، پانی، ہوا کے خالق، رات دن شام کے خالق اور تمام چیزوں کے مالک، جو تیرے سوا ہیں سب ہیں فانی، جو تیرے سوا ہیں سب ہیں فانی، ہے تیری ذات جاویدانی، ہے تیری ذات جاویدانی، تیری ذات رہنے والی ہے، باقی سب ہم فانی ہیں۔ لے اپنے کرم سے تو مجھے تھام، لے اپنے کرم سے تو مجھے تھام، وا کر کہیں باغ کنج آرام، وا کر کہیں باغ کنج آرام۔ جو جز تیرے مجھے کسی سے کیا کام، جز تیرے مجھے کسی سے کیا کام، جز یعنی صرف، تیرے مجھے کسی سے کیا کام، اے خالق ذو الجلال والاکرام، اے خالق ذو الجلال والاکرام۔ جویا ہوں میں فیض سرمدی کا، جویا ہوں میں فیض سرمدی کا، تو ہی ہے کفیل احمدی کا، تو ہی ہے کفیل احمدی کا۔ سرمدی یعنی ہمیشہ
اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ اس کی ذات سے فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کا میں متمنی ہوں، جویا ہوں، متمنی ہوں۔ کفیل ہے یعنی احمدی، اس نظم کو لکھنے والے کا نام ہے احمدی، تو اس احمدی کا تو کفیل ہے، اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، تو یہ نظم ہے۔